السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بھی ایک ذرا غیر روایتی موضوع ہے۔ یہ موضوع اس بارے میں ہے کہ کبھی کبھی ہماری عاجزی، انکساری اور خوش اخلاقی کو لوگ غلط پیرائے میں لیتے ہیں اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ بہت ایک عام مسئلہ ہے کہ شائستگی کی آڑ میں استحصال کیا جاتا ہے آپ کا۔ عاجزی اور شائستگی کو عام طور پہ اعلیٰ اوصاف سمجھا جاتا ہے، ایسے اوصاف جو کسی شخص کو اخلاقی اور روحانی اعتبار سے بلند کرتے ہیں۔ یہ تمام مذاہب جیسے عیسائیت، اسلام، بدھ مت اس میں نہایت پسندیدہ صفات ہیں، لیکن عملی زندگی میں خاص طور پہ سخت معاشرتی ماحول میں یہی اوصاف کمزوری سمجھ لیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ عاجزی کی قدر کرنے کے بجائے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ نرم دل افراد کو کمتر سمجھ کر ان کا استحصال کرتے ہیں، ان پر حکم چلاتے ہیں، ان کی نرمی کو کمزوری جان کر ان کی حدیں پامال کرتے ہیں۔ آج ہم ایسی افراد کو پہچاننے کے طریقے، ان کے رویے کے نفسیاتی اور جذباتی اثرات، اور سب سے بڑھ کر اپنے اصولوں پہ قائم رہتے ہوئے ان سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے طریقوں پہ بات کرتے ہیں۔ پہلی بات ہے فرق کو سمجھنا، عاجزی اور کمزوری۔ عاجزی اصل میں کنٹرول شدہ طاقت کا نام ہے۔ یہ ایک باشعور فیصلہ ہوتا ہے کہ فخر نہ کیا جائے، نرمی اختیار کی جائے اور سکون کے ساتھ پیش آیا جائے، چاہے آپ کے پاس غلبہ حاصل کرنے کی طاقت کیوں نہ ہو۔ لیکن اکثر لوگ عاجزی کو کمزوری سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہی غلط فہمی دوسروں کو استحصال اور جذباتی ظلم کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ ایسے افراد عام طور پر آپ کی خاموشی کو رضامندی سمجھتے ہیں، پھر آپ کے صبر کو آپ کا خوف سمجھتے ہیں، آپ کی معافی کو بار بار زیادتی کرنے کی دعوت سمجھتے ہیں، آپ کی موجودگی اور کوششوں کی قدر نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ میں خودداری ہی نہیں ہے۔ استحصال کے کیا نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں؟ نرم دل اور بااخلاق افراد اگر بار بار استحصال کا شکار ہوں تو ان پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ جیسے خود اعتمادی میں کمی ہو سکتی ہے، جذباتی تھکن اور بے حسی ہو سکتی ہے، مستقل ذہنی دباؤ اور بے چینی، غصے کو دبانا جو بعد میں نقصان دہ طریقوں سے باہر آ سکتا ہے، رشتوں اور معاشرتی میل جول سے کنارہ کشی۔ ایسے افراد اپنی قدر پر سوال اٹھانے لگتے ہیں، حدود متعین کرنے پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور ٹکراؤ سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ یوں وہ مزید استحصال کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لوگ عاجز افراد کا استحصال کیوں کرتے ہیں؟ ایسے افراد جنہیں دوسروں کو قابو میں رکھنا پسند ہوتا ہے، ان میں اکثر یہ صفات پائی جاتی ہیں، جیسے نارسسزم، جسے نرگسیت کہتے ہیں، خود کو دوسروں سے برتر اور زیادہ حقدار سمجھتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے نرم دل افراد پر حاوی ہوتے ہیں، ان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جو مزاحمت نہ کریں۔ انہوں نے ایسے ماحول میں پرورش پائی ہوتی ہے جہاں طاقت باہمی احترام سے نہیں بلکہ چالاکی سے حاصل کی جاتی ہے۔ It is part of their upbringing۔ اسلام میں عاجزی کو یقیناً بہت بلند مقام حاصل ہے، لیکن ظلم سہنے یا دوسروں کو خود پر حاوی ہونے دینا سخت ناپسندیدہ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عاجز تھے، لیکن کسی کو اپنی توہین یا زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، کیونکہ یہی تقوی کے قریب تر ہے، سورۃ المائدہ۔ لیکن اسی طرح قرآن میں یہ بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، سورہ لقمان۔ یہ توازن ہمیں سکھاتا ہے کہ عاجزی اختیار کرو لیکن خود کو ذلیل نہ ہونے دو، معاف کرو لیکن ظلم کو جاری نہ رہنے دو، امن سے محبت کرو لیکن جب عزت پر حملہ ہو تو دفاع کرنا سیکھو۔ عملی حکمت عملیاں کیا ہو سکتی ہیں ایسے استحصالی افراد سے نمٹنے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کی علامات پہچانیے۔ آپ کو بار بار کسی جرم کا احساس دلانا جو آپ نے کیا بھی نہ ہو، آپ کی حدود کو نظر انداز کرنا، احسانات لینا لیکن بدلے میں کچھ نہ دینا، آپ کی نرمی کا مذاق اڑانا، آپ کو کمتر، غیر اہم یا قابل بدل محسوس کرنا۔ پہچان ہی تحفظ کی پہلی سیڑھی ہے۔ آپ واضح حدود قائم کریں، کلیئر باؤنڈریز۔ نرمی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت ہاں کہہ دیا جائے۔ عاجز افراد کو خود اعتمادی کے ساتھ بات کرنا سیکھنا چاہیے۔ نرمی سے مگر مضبوطی سے بات کریں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو مدد ملی، لیکن میں ہر وقت دستیاب نہیں ہوں۔ واضح کریں کہ کون سا رویہ قابل قبول نہیں۔ مجھے اس انداز میں بات کرنا ناگوار گزرتا ہے۔ حدود دیوار نہیں ہوتی، دروازے ہوتے ہیں جن پر تالا ہوتا ہے کہ کس کو کب، کیسے اور کہاں آنے دینا ہے۔ ایسرٹیو کمیونیکیشن اپنائیں، نہ بہت نرم نہ بہت جارحانہ۔ میں سے شروع ہونے والے جملے استعمال کریں، جیسے مجھے بے عزتی محسوس ہوتی ہے جب میری بات کو نظر انداز کیا جاتا ہے، یا مجھے دوسروں سے موازنہ کیا جانا ناگوار گزرتا ہے۔ یہ دوسروں کو دفاعی ہونے سے روکتا ہے اور آپ کے جذبات واضح انداز میں پہنچا بھی دیتا ہے۔ اچھا ہاں، زیادہ وضاحت دینا بند کر دیں، اوور ایکسپلینیشن۔ نرم دل لوگ اکثر فیصلے کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو ناراض نہ کریں، لیکن یہ الٹا اثر ڈال سکتا ہے۔ مثلا معاف کریں، آج میں مدد نہیں کر سکوں گا کیونکہ نیند پوری نہیں ہوئی اور میری ایک بہت ضروری میٹنگ بھی ہے۔ بلکہ اس طرح کہیں کہ آج دستیاب نہیں ہوں، کسی اور وقت بات ہوگی انشاءاللہ۔ بہت زیادہ وضاحت غیر یقینی مزاجی کو ظاہر کرتی ہے۔ مختصر لیکن پر اعتماد رہیں۔ ضرورت ہو تو فاصلہ رکھیں۔ کچھ رشتے اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ درست نہیں ہو پاتے۔ اگر کوئی بار بار آپ کی نرمی کا فائدہ اٹھاتا ہے تو میل جول کم کر دیں۔ سوشل میڈیا پہ انفالو یا بلاک کر دیں۔ تنہا ملاقات سے بچیں، یعنی 1 to 1 نہ ملیں۔ صحت مند رفاقت اختیار کریں۔ یہ بدتمیزی نہیں، اپنے سکون کا تحفظ ہے جس کا آپ کو پورا حق ہے۔ غلط لوگوں سے توثیق یا ویلیڈیشن کی خواہش کو ترک کر دیں۔ استحصالی افراد آپ کو الجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ تم تو بہت حساس ہو، یہ تو مذاق تھا، یا یہ کہ تم حد سے زیادہ سوچتے ہو۔ اپنے احساسات پر اعتماد کریں۔ اگر تکلیف ہوئی ہے تو وہ اہم ہے۔ اپنے آپ کو ان لوگوں سے ناپنا چھوڑ دیں
جو آپ کی قدر نہیں کرتے۔ اندرونی خود اعتمادی کو مضبوط کریں۔ شائستگی کمزوری سے نہیں، طاقت سے ہونی چاہیے۔ مشق کریں، خود سے کہیں میں عزت کے قابل ہوں۔ روزانہ احساسات کو تحریر کریں، جسے جرنلنگ کہتے ہیں۔ خود مختار فیصلے کریں۔ نہیں کہنا سیکھیں بغیر کسی جرم کے احساس کے۔ مدد حاصل کریں، قابل اعتماد دوستوں سے یا خاندان کے افراد سے، ماہر نفسیات سے، کاؤنسلر سے، دینی رہنماؤں سے یا دینی مشیروں سے۔ اکیلے نہ لڑیں۔ عاجزی کا مطلب خاموشی سے تکلیف سہنا نہیں ہے۔ حقیقی طاقت متوازن کردار میں ہوتی ہے۔ ایک مشہور عربی مقولہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ اور نہ ہی اتنے سخت کہ ٹوٹ جاؤ۔ نرم بنو، اندھے نہیں۔ مددگار بنو، مجبور نہیں۔ عاجز بنو، ذلیل نہیں۔ شائستگی اور عاجزی بیش قیمت اوصاف ہیں بلا شبہ، لیکن جیسے ہر نعمت کی حفاظت ضروری ہے، ویسے ان خوبیوں کو بھی حکمت سے سنبھالنا ضروری ہے۔ ایک ایسے دور میں جب لوگ دوسروں کا فائدہ اٹھانے میں مہارت رکھتے ہیں، آپ کو اپنی نرمی کے ساتھ اندرونی طاقت کا توازن قائم رکھنا ہوگا۔ نہیں کہنا سیکھیں، جب ناانصافی ہو تو آواز بلند کریں، جب بے عزتی ہو تو رخصت اختیار کریں۔ کبھی کسی کو اپنی عاجزی کو کمزوری نہ سمجھنے دیں۔ اللہ نے آپ کو عزت کے ساتھ پیدا کیا ہے، کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ آپ سے وہ عزت چھین لے۔ کچھ سمرائز کرتے ہیں۔ عاجزی اور شائستگی دنیا کے لیے آپ کا تحفہ ہیں، اور اپنی عزت نفس کی حفاظت آپ کا خود کے لیے تحفہ ہے۔ ایک سچا باعزت انسان جانتا ہے کہ کب جھکنا ہے اور کب ڈٹ جانا ہے۔ لہٰذا نیک رہیں لیکن باشعور بھی، نرم رہیں لیکن مضبوط بھی، خاموش رہیں لیکن غیر مرئی ہرگز نہ بنیں، انویزیبل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔